السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ملکہ الزبتھ دوم کی زندگی کے حوالے سے کچھ چونکا دینے والے حقائق بیان کرنے جا رہے ہیں جو عام آدمی سے بالکل پوشیدہ ہیں۔ برطانیہ کی ملکہ جو کہ اب ہم میں نہیں رہی، مگر آپ یہ بات نہیں جانتے ہوں گے کہ ملکہ ایک دور میں نہ صرف برطانیہ بلکہ پاکستان کی بھی ملکہ رہ چکی ہیں۔ 8 ستمبر 2022 کو ملکہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئی تو اس وقت اس کی عمر 96 سال تھی، جبکہ دوسری طرف صرف 25 سال کی عمر میں وہ برطانیہ کی ملکہ بن گئی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے 70 سال 214 دن ملکہ بن کر گزارے، جو کہ انہیں دنیا کی تاریخ کی سب سے زیادہ طاقتور عورت اور ملکہ بنا دیتی ہیں۔ ملکہ کا شمار دنیا کی سب سے زیادہ طاقتورین شخصیات میں ہوتا تھا۔ ان کے ایک آرڈر پر برطانیہ اور اس کے اتحادی کسی بھی ملک پر حملہ کر سکتے تھے، اور اگر برطانوی پارلیمنٹ کسی بھی ملک پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لے تو ملکہ کا ایک آرڈر انہیں روک بھی سکتا تھا۔ یہ بات یاد رہے کہ ملکہ برطانیہ اگست 2015 میں برطانیہ کے شاہی تخت پر سب سے طویل عرصے تک برجمان رہنے والی ملکہ بن گئی تھیں۔ ملکہ برطانیہ اگرچہ گزشتہ چند سالوں میں علیل رہیں اور انہیں کرونا بھی ہو چکا تھا، مگر اس کے باوجود وہ مصروف دکھائی دیتی تھیں، یہاں تک کہ حیران کن طور پر ملکہ دوم کو 2 دن قبل ہی برطانیہ کے نئے وزیر اعظم کو تعینات کرتے ہوئے دیکھا گیا اور ملاقات کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا، مگر اس کے ایک دن بعد اچانک ان کا انتقال ہو گیا۔ شاہی محل کے مطابق ملکہ برطانیہ اپنی رہائش گاہ پر پرسکون حالت میں خالق حقیقی سے جا ملی، مگر مختلف برطانوی میڈیا رپورٹس کے مطابق انہیں چند بیماریاں لاحق تھیں، جیسے کہ پیپلز میگزین کے مطابق زندگی کے آخری ایام میں ملکہ کے اعصابی قوت نے کام کرنا محدود کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے متعدد جسمانی اعضاء ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہے تھے۔ ایک دوسری رپورٹ کے مطابق ممکنہ طور پر ملکہ کو خون کی بیماری لاحق ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ ملکہ عالیہ شاذ و نادر ہی انٹرویوز دیا کرتی تھیں، اس لیے عام عوام کو ان کی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات حاصل ہیں، سوائے اس کے کہ انہیں کتے بہت زیادہ پسند تھے اور یہ کہ انہیں اپنی ہیٹس کلیکشن پر بہت زیادہ فخر تھا۔ اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ملکہ کی زندگی کے حوالے سے کچھ چونکا دینے والے اہم حقائق۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ ملکہ برطانیہ 21 اپریل 1926 کو لندن کے ایک پوش ایریا مے فیئر میں پیدا ہوئی۔ ملکہ رات کے 2:40 پر پیدا ہوئی تھی۔ جس وقت ملکہ پیدا ہوئی ان کے دادا برطانیہ کے بادشاہ تھے۔ ملکہ کی ایک بہن بھی تھی، پرنسس مارگریٹ، جو کہ ان سے پہلے ہی سن 2002 میں اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ دونوں بہنوں کی عمر میں صرف 3 سال کا فرق تھا اور دونوں بہنیں کبھی بھی اسکول نہیں گئیں، چونکہ یہ دونوں شہزادیاں تھیں، اس لیے اسکول کو ان کے لیے گھر آنا پڑا۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر میں ہی پوری ہوئی۔ ان کی والدہ نے انہیں پڑھنا لکھنا سکھایا۔ بے شک ملکہ ایک شاہی خاندان میں پیدا ہوئی تھی، مگر ملکہ بننے کے ان کے چانسز بہت ہی کم تھے۔ ان سے پہلے ان کے دادا اور پھر ان کے والد کا نمبر آتا تھا۔ 1936 میں ان کے دادا کے مرنے کے بعد ان کے تایا، جو کہ ان کے والد سے صرف 1 سال بڑے تھے، وہ بادشاہ بن گئے۔ ان کا نام تھا کنگ ایڈورڈ 7۔ کنگ ایڈورڈ نے بادشاہ بنتے ہی بادشاہوں والا کام دکھانا شروع کر دیا۔ ان کا ایک امریکی خاتون کے ساتھ چکر چلنا شروع ہو گیا، جو کہ پہلے سے ہی شادی شدہ ایک عورت تھی۔ یہ عورت بھی کنگ ایڈورڈ سے شادی کے لیے طلاق لے رہی تھی، اور یہاں کنگ ایڈورڈ بھی اپنی بیوی کو طلاق دے رہا تھا، جو کہ شاہی خاندان کی ایک شہزادی تھی۔ اس طرح برطانوی شاہی خاندان میں ایک قانونی بھونچال آ گیا، کیونکہ شاہی خاندان نہیں چاہتا تھا کہ بادشاہ کسی امریکی عورت سے شادی کرے۔ کنگ ایڈورڈ نے اپنے پیار کی خاطر بادشاہت کا تخت چھوڑ دیا۔ اس طرح ملکہ الزبتھ، جو کہ اس وقت ایک شہزادی تھی، ان کے والد کنگ جارج 6 برطانیہ کے بادشاہ بن گئے۔ سپٹمبر 1939 میں برطانیہ دوسری جنگ عظیم میں داخل ہو چکا تھا۔ شہزادی اور ان کی بہن اس وقت لندن میں اپنے محل میں اکیلی تھیں، اور ان کے والدین یعنی کہ بادشاہ اور ملکہ اس وقت کینیڈا کے دورے پر تھے۔ لندن پر زوردار بمباری شروع ہو چکی تھی اور برطانوی آرمی جانتی تھی کہ شہزادی اور ان کی بہن کو کسی دوسرے ملک محفوظ جگہ پہ پہنچا دیا جائے۔ یہ جب بات ان لڑکیوں کی والدہ یعنی کہ اس وقت کی ملکہ کو پتہ لگی تو انہوں نے کہا، میری بیٹیاں میرے بغیر کہیں نہیں جائیں گی،
میں بادشاہ کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی، اور بادشاہ جنگ میں اپنے لوگوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ 1945 میں شہزادی 18 سال کی ہو چکی تھی اور انہوں نے عام لڑکیوں کی طرح جنگ کے دنوں میں اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کی ٹھانی۔ اپنے خاندان کی کافی مخالفت کے باوجود یہ آرمی میں نوکری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ بہت سے لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ 70 سال تک برطانیہ پر راج کرنے والی ملکہ جنگ کے دنوں میں برطانوی آرمی میں خدمات میں سر انجام دیتی رہی ہیں۔ ملکہ، جو کہ اس وقت شہزادی تھیں، ایک ماہر ٹرک ڈرائیور اور ٹرک میکینک بھی تھیں، جو کہ جنگ کے دنوں میں ساز و سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کیا کرتی تھیں۔ شہزادی ایلزابتھ کی شادی اپنے ہی ایک دور کے کزن پرنس فلپ سے ہوئی۔ یہاں بھی شادی کے ٹائم پر کافی جھگڑا پڑا۔ شہزادی اپنا دل شہزادے کو دے چکی تھی۔ فلپ کی بہنوں نے جرمن آدمیوں سے شادیاں کر رکھی تھیں اور اس دور میں جرمن سے ساری دنیا نفرت کیا کرتی تھی۔ شہزادی کی شہزادہ فلپ سے جب پہلی ملاقات ہوئی اس وقت ان کی عمر صرف 13 سال تھی۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان کئی سال تک نہ رکنے والا خط و کتابت کا ایک سلسلہ چلتا رہا۔ دونوں کی شادی 20 نومبر 1947 کو ہوئی۔ شادی کے وقت انہیں پوری دنیا سے 2500 سے زیادہ گفٹس بھی ملے، کیونکہ اس وقت تک برطانیہ جنگ عظیم دوم کے مکمل طور پر ریکور نہیں ہوا تھا۔ اس وقت سے شہزادی نے اپنی شادی کا جوڑا بھی راشن کے پیسوں سے بنایا تھا۔ اس شادی میں شہزادہ فلپ کی طرف سے کوئی بھی مہمان مدعو نہیں کیا گیا تھا، نہ تو شہزادے کی بہنوں کو شادی کا کارڈ بھیجا گیا تھا، اور نہ ہی شہزادی کے تایا کنگ ایڈورڈ کو بھی کوئی کارڈ بھیجا گیا جس نے امریکی خاتون سے شادی کر لی تھی۔ سال 1952 میں شہزادی ایلزابتھ اپنے خاندان کے ساتھ چھٹیاں منانے افریقی ملک کینیا پہنچی ہوئی تھیں، اور یہاں ان کو اطلاع ملی کہ برطانیہ میں ان کے والد کنگ جارج کا انتقال ہو گیا ہے اور اب وہ ملکہ بن چکی ہیں۔ آپ لوگ یہ بات بہت کم جانتے ہوں گے کہ 1952 میں جب شہزادی ملکہ بنی تو اس وقت نہ صرف برطانیہ کی ملکہ تھیں بلکہ وہ 32 مختلف ممالک کی ملکہ بنی ہوئی تھیں، جن میں پاکستان بھی شامل تھا۔ ملکہ سال 1955 تک پاکستان کی بھی ملکہ رہیں۔ اپنے مرتے دم تک یہ برطانیہ کے علاوہ 15 اور مختلف ممالک کی بھی ملکہ تھیں۔ برطانوی شاہی خاندان کے لوگوں کو کافی مغرور سمجھا جاتا رہا ہے، مگر ملکہ ان سب سے کافی الگ تھیں۔ انہیں عام لوگوں کی طرح زندگی گزارنے کا بہت شوق تھا۔ وہ کافی دفعہ بغیر کسی سیکیورٹی اور پروٹوکول کے اپنے محل سے نکل کر ایک عام بوڑھی عورت کی طرح لندن کی ٹرینوں میں سفر کر کے آ جاتی تھیں، اور لوگ انہیں پہچان بھی نہیں پاتے تھے۔ ان کے خاندان میں جس شخصیت نے سب سے زیادہ دوسرے ممالک کے دورے کیے وہ بھی ملکہ ہی تھیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 100 سے زیادہ مختلف ممالک کے دورے کیے، جن میں فرانس کا دورہ 13 دفعہ کیا، جبکہ کینیڈا کا دورہ 22 مرتبہ۔ انہوں نے 2 مرتبہ پاکستان کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے پاکستان کا پہلا دورہ سال 1961 میں کیا تھا، جب وہ صرف 34 سال کی تھیں۔ اس دورے میں ان کے ساتھ ان کے خاوند بھی موجود تھے، اور یہ 15 دن پاکستان گزار کے گئی تھیں، جس کے دوران انہوں نے کراچی، پشاور، کوئٹہ، لاہور اور نارتھن ایریاز کا بھی ٹور کیا۔ دوسری دفعہ ملکہ سال 1997 میں پاکستان پہنچی، جب پاکستان کی 50ویں سالگرہ منائی جا رہی تھی۔ اس دفعہ وہ پاکستان میں صرف 6 دن رک سکیں۔ اس موقع پر ملکہ نے فیصل مسجد اسلام آباد کا بھی دورہ کیا تھا۔ مسجد میں انہوں نے سر پر دوپٹہ لے رکھا تھا اور پیروں میں مکمل جرابیں پہنی ہوئی تھیں۔ آپ کو یہ جان کر بہت حیرت ہوگی کہ ملکہ برطانیہ کو پاکستان کا سب سے عظیم سول ایوارڈ نشان امتیاز بھی نوازا گیا ہے۔ اس دورے کے دوران انہوں نے لاہور کے مشہور کالج NCA کا بھی دورہ کیا اور طلباء کے ساتھ وقت بھی گزارا۔ ملکہ برطانیہ کو یہ اعزاز بھی جاتا ہے کہ یہ دنیا کی واحد ہستی تھیں جو کہ بغیر پاسپورٹ کے کسی بھی ملک کا سفر کر سکتے تھیں۔ دراصل ملکہ خود ایک چلتا پھرتا پاسپورٹ آفس تھیں۔ برطانیہ کا لال پاسپورٹ انہی کے نام پہ جاری ہوتا تھا، اس وجہ سے انہیں خود پاسپورٹ کی کوئی ضرورت ہرگز نہیں تھی۔ برطانیہ میں سفر کے دوران ملکہ کو ڈرائیونگ لائسنس کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ بات یہیں پر نہیں ختم ہو جاتی، ملکہ اور ان کے سٹاف کے لیے برطانیہ میں سفر کے دوران کوئی بھی اسپیڈ لمٹ نہیں تھی۔ مطلب یہ کہ وہ کہیں بھی کتنی بھی اسپیڈ میں گاڑی چلا سکتے تھے۔ یہ تمام قوانین ملکہ کی سیکیورٹی کی خاطر بنائے گئے تھے، تاکہ ان کی سیکیورٹی ٹیم بغیر کسی اسپیڈ لمٹ کے پرواہ کیے بغیر ملکہ کو جلد از جلد اس مقام تک پہنچا سکے۔
برطانیہ کے قانون کے مطابق ان کا قومی پرندہ سوان ہے۔ برطانیہ میں موجود تمام سوان ملکہ برطانیہ کی پراپرٹی ہیں اور ان کو مارنا یا پکار کر کھانا قانونی جرم ہے۔ گورے اس قانون کو سچ مچ بہت سیریس لیتے ہیں اور سوان کو ہاتھ لگانے سے بھی ڈرتے ہیں۔ برطانوی قانون یہ بھی کہتا ہے کہ برطانیہ، اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ اور ویلز کے پانیوں میں موجود تمام ڈالفنس اور ویل مچھلیاں بھی ملکہ کی ملکیت میں آتی ہیں۔ ایک اور اہم حقیقت یہ بھی ہے کہ ملکہ کو ساری عمر اپنی ذات سے بہت پیار رہا ہے۔ ان کی بہوؤں کے شاہی زیورات کو لے کر ان کے ساتھ ہونے والی لڑائیاں تو خبروں کی زینت بھی بن چکی ہیں۔ ملکہ کی خود پسندی کا یہ عالم تھا کہ اپنی زندگی میں انہوں نے ٹوٹل 160 اپنے پورٹریٹس بنوائے۔ یہ بات یاد رہے کہ ایک پورٹریٹ کو بنوانے کے لیے آپ کو ایک ہی پوزیشن میں کئی گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے۔ ملکہ کو ATM مشین سے پیسہ نکلوانے کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے ایک بینک کو بول کر ایک ATM مشین اپنے محل میں لگوا رکھی تھی جس میں سے صرف وہ خود ہی پیسے نکالا کرتی تھیں۔ انہیں بھڑکیلے رنگ بہت ہی پسند تھے اور مرتے دم تک بہت ہی بھڑکیلے قسم کے کپڑے زیب تن کرتی رہی ہیں۔ ملکہ مشہور زمانہ فلم سیریز جیمز بانڈ کی بہت بڑی فین بھی تھی۔ سال 2012 کے لندن میں ہونے والی اولمپکس کی تقریب میں انہوں نے فلم جیمز بانڈ کے ہیرو کے ساتھ ایک اسپیشل انٹری کر کے سب کو حیران کر ڈالا تھا۔ ملکہ کے مرتے دم تک شوق بادشاہوں والے تھے۔ انہیں الارم لگا کر اٹھنا ہرگز پسند نہیں تھا۔ ہر صبح 9 بجے ایک باجے والا ان کی کھڑکی کے باہر باجا بجا کر انہیں اٹھایا کرتا تھا۔ اس باجے والے کو بیگ پائپر کہا جاتا ہے۔ آج مرنے کے بعد بھی ملکہ کا شمار دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ ان کے پاس موجود برٹش جیولری یعنی کہ وہ قیمتی جواہرات جو کہ برطانوی شاہی خاندان کا حصہ ہیں، وہ کئی بلین ڈالر مالیت کے ہیں۔ ان میں سے موجود کوہ نور ہیرا اکیلا ہی 2 بلین ڈالر مالیت کا ہے، جو کہ ملک کے تاج میں چڑھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے محلات پورے یورپ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کی ملکیت میں صرف لندن میں موجود کمرشل ریل اسٹیٹ 530 ملین ڈالر کی ہے۔ ملکہ اور ان کے خاندان کو برطانوی قانون کی طرف سے ٹیکس کی مکمل چھوٹ حاصل رہی، مگر سال 1992 کے بعد سے انہوں نے ٹیکس دینا شروع کر دیا تھا کیونکہ اب عام برطانوی شہری اس بات پر آواز اٹھانا شروع ہو چکے تھے۔ حال ہی میں کچھ مغربی مورخین نے دعویٰ کیا کہ ملکہ الزبتھ دوم قرون وسطیٰ کی ہسپانیہ کے ان مسلم حکمرانوں کی نسل سے ہیں جن کا شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے، جبکہ مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ قرون وسطیٰ کی ہسپانیہ کے یہ حکمران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے تھے جو ازاد مقدس سے اسپین منتقل ہوئے اور وہاں حکومت کی۔ ان میں ایک بادشاہ کا نام المعتبر ابن عباد بتایا جاتا ہے جن کی ایک بیٹی شہزادی زیادہ تھی جو والدین کے ساتھ اسپین کے شہر سوائل میں رہتی تھیں۔ یہ 11ویں صدی عیسوی کا واقعہ بتایا جاتا ہے کہ جب یہ شہزادی سوائل سے چلی گئی اور بعد ازاں اس نے عیسائیت قبول کر لی۔ لہٰذا مورخین کا دعویٰ ہے کہ ملکہ برطانیہ اسی شہزادی کی نسل سے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسپین کے قدیم ریکارڈ سے بھی مورخین کی اس دعوے کی تصدیق ہوتی ہے اور مصر کے سابق مفتی اعظم علی گومو نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ واضح رہے کہ ابتدائی طور پر یہ دعویٰ 1986 میں برطانوی ادارے نے کیا تھا اور یہ وہ ادارہ ہے جو برطانوی شاہی خاندان کے شجرہ نسب کا ریکارڈ رکھنے کا ذمہ دار ہے۔ 1986 میں اس انکشاف کے بعد ادارے نے اس وقت کی برطانوی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر کو خط لکھا کہ وہ شاہی خاندان بالخصوص ملکہ کی سیکیورٹی بڑھا دیں۔ سربراہ وزیر اعظم کو بھیجے گئے مراسلے میں لکھتے ہیں کہ برطانوی لوگ بہت کم جانتے ہیں کہ ملکہ برطانیہ کے رگوں میں مسلم خون دوڑ رہا ہے، لیکن مذہبی رہنما اس سے آگاہ ہیں، لہٰذا انتہا پسندوں سے ملک کو خطرہ ہو سکتا ہے جس کے لیے ان کی سیکیورٹی میں اضافہ کرنا لازمی ہے۔ بہت سے مورخین نے اس دعوے کو مسترد بھی کیا کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ اہل بیت سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص کبھی مذہب تبدیل نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ برطانیہ سمیت پوری مغربی دنیا میں DNA کے ذریعے ہر انسان کا شجرہ نسب جاننے یعنی فیملی ٹری کی تحقیق کے لیے بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور اب وہ وقت زیادہ دور نہیں جب ہم درجنوں پشتوں تک اپنے آباء و اجداد کے بارے میں معلوم کر سکیں گے، جس کے لیے ہمیں کسی کی قیاس آرائیوں کے بجائے جدید سائنسی تحقیق کی صداقت پر انحصار کرنا پڑے گا۔